the show. میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس آتا ہے ایٹ دا باٹم آف دا اسکرین. آپ اس کے اوپر اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر مجھے بھیج سکتے ہو. میں پوری کوشش کروں گا کہ آئی کین کم بیک ٹو ایز سون ایز پاسبل. تھینک یو سو مچ فار ویٹنگ آن دا فون. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مجھے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے ریگارڈنگ ٹو مائی وائف ویزا. شی از اپلائنگ فار ایکسٹینشن آف FLRM ویزا. اس نے اپلائی کرنا ہے ایکسٹینشن کے طور پہ. تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جب فرسٹ ٹائم ہم نے FLRM ویزا لیا تھا تو اس میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ B1 انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ تھی جو ہم نے وہ سرٹیفکیٹ دیا تھا. لیکن جب ہم گئے تھے وہاں کرائٹن تو انہوں نے کہا کہ یہ B1 نہیں چاہیے A1 چاہیے. تو آلموسٹ انہوں نے ہمیں کینسل کرنے لگے تھے. لیکن انہوں نے پھر بعد میں اس بات میں مانا کہ اگر آپ کی وائف نے پہلے کوئی انگلش پڑھا ہوا ہے کہیں سے انگلش لینگویج کا کچھ کیا ہوا ہے یا کوئی آپ کی اکیڈیمکس جو ہے وہ انگلش میں ہے تو آپ بتا دیں تو پھر ہم آپ کو ویزا گرانٹ کر دیں گے. تو ان کا بائی چانس یہ تھا کہ شی واز میڈیکل اسٹوڈنٹ تو انہوں نے وہ شو کروایا تو ان کا ویزا لگ گیا تھا اس ٹائم. اب ان کی ایکسٹینشن ہے کہ اب ان کے لیے ان سے A1 چاہیے ہوگا یا B1 چاہیے. ایک تو یہ مجھے کائنڈلی بتا دیں. دوسرا یہ بتائیں کہ ان کی جو فیس ہے اس میں NHS والا بھی ایڈ ہوگا جو ایکسٹرا وہ پیسے وغیرہ چارج کر رہے ہیں. اور تیسرا میں یہ پوچھنا ہے کہ اب ان کا پلان ہے پاکستان جانے کا. اس کے ساتھ بیبی کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. اگر وہ ٹریول کرتی ہے اکتوبر کے اندر ستمبر میں جاتی ہے اکتوبر نومبر میں واپس آ جاتی ہے ود ان 28 days before تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا ویزا کے اسٹیٹس کے لحاظ سے؟ بڑی مہربانی. دیکھیں جہاں تک انگلش ٹیسٹ کی بات ہے وہ اگر آپ ٹرینٹی کالج والا ٹیسٹ کر لیں یا آئلس کر لیں بیکاز ہوم آفس نے ٹیسٹ کی کیٹیگریز اب چینج کر دی ہیں اسپیشلی جو ETS والوں کے ساتھ ہوا تھا تو وہ اب انہوں نے لمیٹڈ ٹیسٹ کر دی ہیں. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں ٹیسٹوں کی لسٹ دی گئی ہے. جو پرانا ٹیسٹ ہے اگر وہ نئی لسٹ میں ابھی بھی ہے تو وہ ویلڈ رہے گا چاہے 2 سال سے اوپر بھی ٹائم ہو گیا ہو بیکاز نارملی یہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی ویلیڈیٹی صرف 2 سال تک ہوتی ہے. اگر جو انہوں نے پہلے ٹیسٹ دیا وہ اب نئی لسٹ کے اندر نہیں ہے تو آپ کی وائف کو دوبارہ سے ٹیسٹ دینا پڑے گا. مجھے ابھی آن ٹاپ آف مائی ہیڈ یاد نہیں ہے کہ وہ B1 ہے یا A1 ہے بٹ بڑا بیسک سا ٹیسٹ ہے اسپیکنگ لسننگ کا. جہاں تک بات آتی ہے IHS سرچارج کی بالکل وہ آپ کو چارج ہوگا بیکاز سیٹلمنٹ کے وقت وہ چارج نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ایکسٹینشن اپلائی کریں جو بھی آپ نے بولا آپ کی ہوگی ابھی ایکسٹینشن ان کی سیکنڈ اس پہ IHS سرچارج لگتا ہے. آخری بات آ جاتی ہے آپ نے عرض کیا کہ اگر وہ 28 days پہلے آ رہی ہیں اس کنٹری میں بیکاز ان کے بچہ بھی برٹش ہے ٹیکنیکلی شی از ریزیڈنٹ ان دس کنٹری تو کوئی اتنا پرابلم ایئرپورٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. ہیلو. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. بالکل پوچھیے. ایسا بچہ جو 7 ایئر کے روٹ پہ ہے اور اس کو 2.5 سال کا ویزا ملا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ یونیورسٹی میں جائے گا A لیول پاس کر کے تو اسٹوڈنٹ لون کے لیے ایلیجیبل ہوگا. ایک سوال تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو 7 ایئر والی بیس پہ وہ ہے مگر اس کو ویزا نہیں ملتا اور اس کی ایج 18 سے اوپر ہو جاتی ہے اور اس کی ہاف لائف بھی ادھر گزر چکی ہے تو وہ کون سی اپلیکیشن کرے گا؟ وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرے گا یا وہ مہربانی کر کے ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں گے؟ بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. دیکھیں جی جہاں تک پہلی بات آتی ہے میں بڑی انٹرسٹنگ بات بولی بیکاز یہ کورٹ آف اپیل میں کیس بھی ہے اس کے اوپر اور کہ جی ایک بندے کو انہوں نے بچے کو دیا 2.5 سال کا ویزا تو ان کے پیرنٹس نے جا کے چیلنج کیا کہ جی بچے نے آگے یونیورسٹی جانا ہے اور اگر آپ 2.5 سال کا دیں گے تو ہی ول ناٹ بی ایلیجیبل فار UK ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ کا تو اس کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پہ لیں گے اور اس کو چیلنج کیا گیا اور پھر سیکرٹری اسٹیٹ کو ان حالات میں اس بچے کو سیٹلمنٹ دینی پڑی. سو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے کیس میں جس بچے کو انہوں نے 2.5 سال کا دیا ہے 7 سال کی بیس پہ لیکن اس کی عمر اب ایسی ہوگی کہ وہ کالج جانے لگا ہے اور اس کے پاس سیٹلمنٹ ویزے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لون لے سکے اسٹوڈنٹ کے طور پہ جو حکومت دیتی ہے اسٹوڈنٹس کو تو اس کی بیس پہ اگر آپ ایک چیلنج ڈالنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ڈال سکتے ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کے خلاف. لیکن اگین اس پہ کچھ میٹر کرتی ہیں چیزیں. پہلی بات کہ لاسٹ ویزا کتنا عرصہ پہلے ملا بیکاز جو چیلنج ہوتا ہے اس کی ایک اسٹیچوٹری لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو کراس کر لیا تو پھر شاید مجبوراً آپ کو نئی اپلیکیشن ڈالنی پڑے اور پھر وہ ریفیوز کرتے ہیں وہ اپنی ڈسکریشن پہ نہیں دیتے سیٹلمنٹ تو پھر شاید آپ کو اس کے اوپر چیلنج کرنا پڑے.
یا آپ پرانی پہ چیلنج کرتے ہیں یا آپ نئی پہ چیلنج کرتے ہیں، میں آپ کو پلیز یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے جا کے پراپر طریقے سے کہیں سے ایڈوائس لے لیں. ڈونٹ گو بیکاز میں نے کاغذات نہیں پڑھے. بچے کتنا عرصہ اس کنٹری میں رہا، آپ نے کہا 7 سال کی بیس پہ اگر ہوم آفس نے ڈائریکٹ ویزا دیا، کیا آبزرویشن لکھی تھی بچے کے بارے میں، اگر جج سے آپ جا کے کورٹ میں جیتے ہیں کیس، کیا آبزرویشن تھی جج کی. بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں. سو پلیز صرف ایک لمیٹڈ انفارمیشن کی بیسس پہ جا کے کل اپلیکیشن آپ نے نہیں ڈالنی، پہلے جا کے کہیں سے ایڈوائس لینی ہے پراپرلی. یہ تو اس کا جواب تھا. پھر آپ نے بولا کہ جو ہاف لائف کے اوپر اپلیکیشن ڈلتی ہے، دیکھیں 2012 کے بعد یہ ساری اپلیکیشنیں ہیومن رائٹس کے انڈر آتی ہیں، یعنی کہ ان پہ 2.5 سال کے ویزے ملتے ہیں. ان میں سے کسی بھی اپلیکیشن پہ، چاہے بچے کے 7 سال ہے، چاہے 20 ایئر ہے، چاہے جن کی ایج 18 سے 25 کے بیچ میں ہے، ان پہ سیٹلمنٹ نہیں ملتی، 2.5 سال کے ویزے ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام بھائی. میں کامران بول رہا ہوں برمنگھم سے. میں ایک اوورسٹیئر ہوں 2006 سے، اور میں نے شادی کی تھی یورپین لڑکی سے 2013 میں ایز اسلامک شادی، ٹھیک ہے. اور 2014 میں نے ان میرڈ پارٹنر پہ جو ہے کیس ڈالا تھا، اور جو انہوں نے میرا ریفیوز کر دیا، مجھے رائٹ آف اپیل بھی دیا تھا، کیونکہ وہ بولتے تھے کہ جنرل ریلیشن نہیں ہے. اور اس دوران میں شادی کرانے کے لیے گیا اور میں اپیل بھی چاہ رہی تھی. انہوں نے مجھے رجسٹر کرانے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے ریسٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اور جب مجھے ریسٹ کر لیا تو انہوں نے بولا کہ شام میرج ہے، ہم نہیں مانتے. انہوں نے مجھے ڈیٹین کر کے تقریباً 2 ویک بعد میری بیل ہوگی. اور پھر میں کورٹ کے اندر گیا ویزے کے لیے. پھر انہوں نے میری فرسٹ ٹائر اور سیکنڈ ٹائر جو ہے نا ریفیوز کر دیا. جج بولتا ہے کہ ہم نہیں مانتے. اور پھر میں نے فریش اپلیکیشن کی 2015 میں. میری اس دوران جو ہے نا وائف پریگننٹ تھی، ٹھیک ہے. جب میری وہ چاہ رہی تھی اپلیکیشن اس دوران جو ہے انہوں نے میری ریفیوز کر دی. انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں نے ان کو بتایا تھا کہ میری وائف جو ہے پریگننٹ ہے. ابھی ہاسپٹل والوں نے مجھے کوئی پروف نہیں دیا. اور اس دوران انہوں نے بولا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کی ریلیشن جنوین، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بچہ ہے جو یا آپ کا ہے یا آپ کی جو ہے نا آپ کا جنرل ریلیشن ہوگی. ایک یہ انہوں نے آبجیکشن لگایا تھا اور ایک کام کا لگایا تھا کہ ہمیں ٹیکس کی پیپر نہیں ملے. تو اب آپ کو رائٹ آف اپیل دیا انہوں نے؟ ہیلو. رائٹ آف اپیل آپ کو دیا انہوں نے؟ جی رائٹ آف اپیل دیا کیونکہ میری وائف یورپین تھی. ابھی نئے کیس پہ بھی رائٹ آف اپیل ہے نا آپ کے پاس؟ جی ابھی میری ہیئرنگ ہو گئی ہے. جی میری رائٹ آف اپیل تھا میرے پاس. اوکے، تو اب آپ کا سوال کیا ہے پھر؟ ابھی میں ہیئرنگ پہ گیا ہوں تو ادھر ہوم آفس والے جو ہے نہیں آئے. اوکے. ہم سے اور میرے وٹنس وغیرہ سے سوال جواب پوچھا اور بس میں نے ان کو ڈی این اے وغیرہ سب کچھ دیا. مجھے یہ پوچھنا ابھی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ کیا اس کا کوئی اچھا کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ alright، میں بتا دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. دیکھیں آپ نے اپنے پوری ہسٹری کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی بولی جو ایک دم آپ بول کے چلے گئے، لیکن باقی سننے والوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک کانسیپٹ ہے ان میرڈ پارٹنر کا. یہ میں بڑا امپورٹنٹ ہے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو، بیکاز اس پہ ہوم آفس کے ساتھ بڑی جرا ہوتی ہے کورٹ میں بھی اور ویسے بھی. امیگریشن رول کے اندر ان میرڈ پارٹنر اس کو بولتے ہیں اگر آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں اور اکٹھے رہ رہے ہیں. یہ ریگولیشن کے اندر ان میرڈ پارٹنر کی جو ڈیفینیشن ہے، ان میرڈ پارٹنر کا ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اس میں ڈیفینیشن ہے ڈیوریبل ریلیشن شپ ہو. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 2 سال سے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو. جو ہوم آفس والے ہیں وہ الٹا آپ پہ ڈال دیتے ہیں اس بات کا کہ جی کیونکہ امیگریشن رول کے اندر ہماری پالیسی ہے ہم 2 سال کو دیکھتے ہیں، اور امیگریشن رول یہ ہے کہ 2 سال کو دیکھتے ہیں. ہماری پالیسی ادھر بھی ہے کہ ریلیشن شپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ 2 سال کی، جو کہ غلط ہے بیکاز EU ریگولیشن کے اندر ڈیوریبل ریلیشن شپ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. کہیں بھی پوری EU ریگولیشن کے اندر یہ نہیں لکھا کہ 2 سال سے آپ لوگ اکٹھے ہوں. سو اگین وہی بات آتی ہے کہ اگر ہوم آفس والا آپ پہ الزام لگاتا ہے آپ کو ٹرائیبیونل کے اندر جا کے اس کو چیلنج کرنا چاہیے. آپ کے کیس میں الٹا یہ ہو گیا خدا نخواستہ کہ ٹرائیبیونل کے اندر جو پرابلم آپ کے ساتھ ہوئی کہ جج نے یہ بولا کہ آپ کی ریلیشن شپ ہی جینوئن نہیں، تو پھر اس بات کو جرا کرنا کہ ڈیوریبل ریلیشن شپ میں آپ ہیں یا نہیں ڈز ناٹ میٹر. لیکن وہ کہانی پرانی ہوگی، لیکن میں اس لیے بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بڑے لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ جی 2 سال، وہ امیگریشن رول کے اندر ہے. یورپین قانون میں 2 سال نہیں ہے، ڈیوریبل ریلیشن شپ ہے. اینی وے، ابھی آپ نے بولا ہوم آفس کیوں نہیں آیا. دیکھیں ہوم آفس کے پاس
سٹاف کم ہے. اکثر وہ جو پرائورٹی دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اسائلم کیسز کو اور ڈپوٹیشن کیسز کو. تو اکثر سرٹن کورٹس میں بڑا مشہور ہے, اسپیشلی یہ جو کورٹ ابھی بند ہو گئے ہیں بٹ جو رچمنڈ کے اندر تھے اس پہ بھی کبھی کبھی نہیں آتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, جج نے آپ کو اس دن ہیئرنگ پہ ضرور بتایا ہوگا کہ آلدو ہوم آفس کا نہیں آیا لیکن میں بھی کیس کو پراپر طریقے سے اسیس کروں گا. لیکن یہ بڑی زیادتی ہوم آفس والے کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کا اولاد بھی ہو جائے, نہیں جی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جینوئن ریلیشن شپ نہیں, جو کہ بہت سلی ہے. لیکن آپ کے کیس میں تو آپ نے ڈی این اے بھی دیا ہے, تو میں بہت آپ کے لیے پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نیوز ملے گی. بٹ یہ نہ سمجھے کہ اگر ہوم آفس والے نہیں آئے تو آپ کا کیس ڈن ڈیل ہے. وہ جج پھر بھی انڈیپینڈنٹلی اسیس کرے گا کیس کو. لیکن کیونکہ آپ نے کہا آپ نے ڈی این اے بھی دیا ہے, دیٹ از ویری پازیٹیو. اور جہاں تک کام کی بات ہے, ہوپ آپ نے پراپر ڈاکومنٹیشن اب تک دے دی ہو اپنے کیس کے ساتھ. آئی وش یو آل دا بیسٹ. کمران, اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. ہلو, السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. اصل میں میرے 2-3 چھوٹے سے کوسچنز ہیں. پوچھیں. ایک دوست ہے میرے, وہ برٹش ہیں, تو ان کی ابھی شادی ہوئی ہے پاکستان میں. تو ان کی جو ارننگ ہے نا پہلی جاب کی, تو وہ بنتی ہے 18,000 پاؤنڈ. تو انہوں نے دوسری جاب جو ہے ابھی شروع کی ہے. تو اگر وہ دوسری جاب کی جو ان کی پے سلپس ہیں, آیا وہ ان کو اگر وہ 2 ماہ کی لگاتے ہیں تو جو ان کا 18,600 ہے وہ پورا کور ہو جاتا ہے. تو آیا وہ ان کو جو ہے 2 ماہ کی چل جائیں گی پے سلپس, یا ان کو 6 ماہ کی پوری لگانی پڑیں گی دوسری جاب کی جو ہے پے سلپس؟ ایک کوشچن. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو ان کی پہلی 18,000 کی ارننگ ہے اس میں انہوں نے کچھ اوور ٹائم بھی کیا ہوا ہے, تو آیا وہ اس کو بھی کنسیڈر کریں گے یا اس کو وہ ایگزامپٹ کر دیں گے؟ اور تیسرا کوشچن یہ ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ کہ ان کو کورٹ سے اس کے علاوہ جو ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس چاہیے, ٹینڈنسی ایگریمنٹ کے علاوہ, مینس کے کوئی بلز وغیرہ چاہیے یا کونسل ٹیکس کے یا کچھ ایسا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی وائف کیونکہ وہ پاکستان میں ہے, آیا کہ ان کے بھی کچھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آلرائٹ, تھینک یو جی, بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیں جہاں تک پہلے سوال کی بات ہے, آپ اس پہ نہ جائیں کہ 18,600 انکم ہونی چاہیے. اس کی ایک اور شرط بھی ہے کہ آپ اپنے امپلائر کے ساتھ منیمم 6 مہینے سے ہوں. اور اگر آپ کسی امپلائر کے ساتھ 6 مہینے سے نہیں ہیں تو وہ پورے 1 سال کا ریکارڈ دیکھیں گے. تو جہاں تک پہلے والے سوال کا جواب ہے تو اس کا یہی بنتا ہے کہ آپ کو بہتر ہے کہ آپ ویٹ کریں پورے 6 مہینے سیکنڈ جاب کو, اور پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں پرووائڈڈ پہلی جاب بھی ان کے پاس رہے. جہاں تک اوور ٹائم کی بات ہے, اگر وہ اوور ٹائم پارٹ آف دا سیلری اور ریگولر مل رہا ہے تو وہ کاؤنٹ کریں گے, لیکن اگر ون آف ہے تو پھر پرابلم ہے. تو اگین پھر وہ اوور ٹائم کی ہسٹری دیکھنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی سیلری 16,000 ہے, ایک مہینے کسی وجہ سے اس کو اوور ٹائم مل جاتا ہے تو وہ کہہ جی میری سیلری تو مطلب 2,000 کی فار ایگزامپل اوور ٹائم مل جاتا ہے تو وہ کہہ جی میری سیلری تو 18 ہے. وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اوور ٹائم کا اوور دا پیریڈ کیا افیکٹ پڑتا ہے. تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو تیسری بات آپ نے بولی کہ کاغذات کیا ہیں, دیکھیں جو آپ اپلائی کرتے ہیں بڑی ایکسٹینسو لسٹ ہے. ایک طرف اگین میں یہ ڈرانے کی بات نہیں, وہ آپ کسی کو بھی فون کریں, ای میل کریں, وہ آپ کو لسٹ بھیج دیں گے. آپ کسی کے دفتر چلے جائیں, وہ آپ کو لسٹ دکھا دیں گے. بٹ ایف ایم ریکوائرمنٹ یعنی کہ جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے اس کی ایک الگ ڈاکومنٹری لسٹ ہے. جہاں تک ٹیننسی ایگریمنٹ کی بات ہے, ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ پراپرٹی اون کرتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر ٹیننٹ ہے تو لینڈ لارڈ کا لیٹر, اگر گھر میں اور لوگ رہتے ہیں تو ہوم انسپیکشن رپورٹ بھی لگائیں. اس طرح جو آپ نے شادی کی ہے آپ اس کے سارے ڈاکومنٹس لگائیں, ضرور تصویریں لگائیں اپنی شادی کی. اور ہم اکثر بولتے ہیں کہ اگر آپ کی شادی میں اور ویزا اپلائی کرنے میں گیپ آ گیا 6 مہینے سے زیادہ کا کسی بھی وجہ سے, تو بہت زیادہ آئٹم لگائیں ریلیشن شپ کے بارے میں, بیکاز وہ پھر اس پہ بھی تھوڑا سا تنقید کر سکتے ہیں. جہاں تک خاتون کی بات ہے, پاکستان کے اندر وہ ٹپکل ٹی بی ٹیسٹ ہوتا ہے اور اپنے کاغذات, بیکاز سارے اسپانسرشپ کے کاغذات تو یہاں سے جا رہے ہیں, اور آف کورس نکاح نامہ ایکسیٹرا. تھینک یو سو مچ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. جی السلام علیکم طارق بھائی. وعلیکم السلام. ابھی میری بات ہوئی تھی آپ سے, میں دوبارہ آپ کو زحمت دے رہا ہوں. طارق بھائی ایسا کہ یہ چیز میرے سلیسٹر نے مجھے نہیں بتائی تھی کہ مجھے ای ٹی ایس سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا دوبارہ اور ان سے کنفرم کرنا پڑے گا. اس نے مجھے اس طرح گائیڈ کیا تھا کہ پری پروٹوکیشن ایکشن لیٹر بھیجنا پڑے گا, اگر اس پہ وہ مان گئے دین فائن, ادروائز جوڈیشنل ریویو پہ جانا پڑے گا. اور دوسرا جو میں نے اس دفعہ میری ایکسٹینشن تھی, میں نے اپنا وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ایکسٹینشن کی, وہ انگلش ٹیسٹ کی, وہ ٹرینٹی کالج سے کر کے ان کو بھیجا تھا, اور وہ اپنے ریفیوزل میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں انگلش کی ریکوائرمنٹ ان کی پوری کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے پھر بھی مجھے ریفیوز کیا. ابھی مجھے ہوم آفس سے اور ای ٹی ایس سے خود رابطہ کرنا پڑے گا یا اپنے سولسٹر کے تھرو کروانا پڑے گا؟ آلرائٹ, دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں. آئی تھنک یہ آپ فون رکھ دیں اور آپ میری بات سن لیں, دیٹس فائن. تھینک یو سو مچ. دیکھیں میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں, ہر بندے کا کام کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو میں اس میٹنگ میں نہیں تھا,
جو آپ نے مجھے انفارمیشن دی میں نے اس کے حساب سے جواب دیا. تو میں یہ نہیں بول سکتا کہ کوئی اور کس طریقے سے عمل کرے گا کسی ایک کام کے اندر. ہر ایک بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. میں نے آپ کو کیوں بولا آپ ETS کریں یہ کریں, بیکاز ایک کیس لا آیا, آپ خود جا کے پڑھ لیں, اس میں جج نے یہ آبزرویشن دی ہے. پھر میں کورٹ میں خود جاتا ہوں اپنے کلائنٹس کے کیس لڑنے کے لیے. میں نے کورٹ میں یہ بات نوٹس کی کہ ججز یہ چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے کلائنٹ نے کیا کیا ایکشن لیا ہے جب اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ اس کے اوپر الزام لگا ہے کہ اس نے صحیح طریقے سے ٹیسٹ نہیں دیا. بیکاز جو معصوم ہے وہ اس طرح بیٹھا نہیں رہے گا, وہ آگے سے شور مچائے گا, کہے گا ہاؤ ڈیر یو, آپ مجھے اٹھ کے یہ بول رہے ہیں کہ میں نے غلط ٹیسٹ دیا ہے, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس, دیں جی مجھے بھی کاپی دیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ جائے گا آرام سے گھر میں کہ او جی میں تو ویزا اپلائی کیا. سو کہنے کا مطلب ہے کہ میں ان بیسس کے اوپر آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اگین دیکھیں میں آپ کو ایک ریکویسٹ ساروں سے کرتا ہوں کہ شو کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ کو انفارمیشن دینا ہے. میری جو بھی نالج ہے میں اس کے حساب سے آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں. کیا پتہ کوئی اور کسی اور طریقے سے کام کر رہا ہو. تو اگین میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو میں نے شو کے اندر بولا ہے کوئی بھی بندہ اپنے شو میں بولتا ہے, اور بھی شوز ہوتے ہیں, وہ پتھر کی لکیر ہے, بیکاز انہوں نے آپ کے کاغذات نہیں پڑھے ہوتے. آپ 10 سیکنڈ کی کال کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں, جو بھی لوگ فون کرتے ہیں. تو وی ڈو آور بیسٹ کہ آپ کو ایسی انفارمیشن دیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو, لیکن آپ اس کو ایڈوائس نہیں سمجھ سکتے, بیکاز اس کے لیے آپ کو جا کے اپنے کاغذات دکھانے پڑیں گے, دفتر میں بیٹھنا پڑے گا, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا پڑے گا دوسرے بندے کو کہ وہ سب کچھ دیکھ سکے. لیکن یہ جو میں نے باتیں شروع میں بولی یہ کیونکہ قانون اس طرف جا رہا ہے تو میں نے اس لیے عرض کیا. جہاں تک بات ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو انہوں نے مجھے ویزا دے دیا. دیکھیں وہ کسی وقت بھی اگر آپ کو پکڑیں, چاہے اس کے بعد آپ نے ان کو 6 ایکسٹینشنز آپ کو دے دی ہوں, یا اس کے بعد جا کے آپ نے اور بھی کوئی انگلش کا ٹیسٹ پاس کر لیا ہو, لیکن اگر آپ کو ادھر پکڑتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پہلے آپ نے تو مجھے ویزا دے دیا, یا آپ اس ٹیسٹ کو کیوں پکڑنے, دیکھیں میں نے بعد میں آئلس کر لیا. وہ بھی آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک دفعہ پکڑ ہوگی تو اس کا جواب دینا پڑے گا. مجھے بتایا جاتا ہے کہ ٹائم بھی ختم ہوتا ہے. میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ آج میں نے تھوڑا تحمل کے ساتھ تھوڑا ٹائم لے کے جواب دیا ہے. مجھے پتہ ہے لائنیں بڑی بزی تھیں. میں سنسیئرلی آپ سے اپولوجائز کرتا ہوں اگر میں آپ کی کال نہیں لے سکا. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ای میل کے اوپر رابطہ کرنا چاہیں اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر بھیج دیجیے. I'll get back to you as soon as possible. اور اگین آپ سے اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.